جی ناظرین، السلام علیکم۔ میں اس وقت موجود ہوں، میرے بڑے پیارے دوست ہیں اور بڑے بھائی بھی ہیں، ڈاکٹر فیصل مقبول صاحب، جو کہ عمرے کی ادائیگی سے آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ان کو مبارکباد پیش کرتی ہیں، ان کو اور ان کی فیملی کو۔ تو پھر ہم نے ان سے ٹائم لیا ہے کہ ان سے بات کرتی ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا جو اللہ کے نبی کے گھر کا سفر تھا وہ کیسا رہا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک آپ کو، کیونکہ آپ نے بڑے گھر کی حاضری دی ہے۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں، جب آپ کی پہلی نظر اللہ کے نبی کے روضے پہ پڑی تو آپ نے کیا محسوس کیا؟ ماشاءاللہ جی، بہت بہت شکریہ، خیر مبارک، اللہ پاک سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ باقی جب پہلی دفعہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی گھر پہ نظر پڑی نا جی، میرا خیال ہے کہ آپ یقین نہیں کر سکے کہ جسم کی کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا، الفاظ میں وہ کیفیت بیان نہیں کر سکتا کہ میرے جسم میں جیسے کہ ایک بت کھڑا ہے، جان اندر نہیں ہے۔ وہ اس کا کعبے پہ مطلب ہے نظر، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بالکل گناہوں سے اپنے آپ کو ایک نیا انسان وہ ادھر محسوس کیا ہے۔ جب پہلی نظر پڑی ہے نا، دعائیں ہم نے یہ سنا ہے کہ جو دعا کرو اللہ پاک قبول کرتے ہیں، لیکن اس وقت آپ یقین کریں کہ وہ ایسے ہے کہ جیسے واقع ہی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کو دین و دنیا کی کوئی ہوش نہیں رہتی۔ وہی میرے ساتھ ہوا ہے، وہی میرے گھر والوں کے ساتھ ہوا کہ کیفیت بدل گئی، بھول گئے کہ کیا مانگنا ہے۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اللہ پاک دلوں کے بھید جانتا ہے، ان کو پتہ تھا کہ میرے دل کے اندر کیا کیا دعائیں ہیں۔ پھر دعائیں مانگی ہیں، رو رو کے مانگی، پھر جیسے جیسے کعبے کے قریب گئے ہیں، جسم کے پتہ چل رہا ہے کہ واقعی میں کسی ایسی جگہ پہ آ گیا ہوں کہ جہاں پہ صرف ہم تصور کرتے تھے، سوچتے تھے۔ تو یہ اللہ کا خاص کرم احسان ہے کہ اس نے مجھ جیسے گناہ گار کو اپنے گھر بلایا، نبی کے روضے کی زیارت کرائی۔ تو ڈاکٹر صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی آپ کی بڑی خوش قسمتی ہے، کیونکہ اس کے اللہ کے نبی کے در پہ وہی جاتا ہے جس کو وہ پسند کرتے ہیں، جس کو وہ بلاتے ہیں۔ تو آپ نے ادھر کتنے ممالک کے لوگ دیکھے، اور سب سے زیادہ جو لوگ پرہیزگار، متقی، محبت کرنے والے، وہ لوگ کون تھے؟ وہاں پہ الحمدللہ اوور آل مسلم ممالک سے جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں، اونلی اسرائیل کے علاوہ، ہر مسلمان وہاں پہ آیا، ہر ملک کے میں نے لوگ دیکھے ہیں۔ فلسطین تھے، ازبیک تھے، پاکستانی، بنگالی، انڈین، تقریباً یہ کہ وہ ایسے ایسے ملک ہیں، ہمیں ان کے ملکوں کے نام بھی ہو سکتا ہے فرسٹ ٹائم میں نے سنے ہوں، لیکن میں نے جو جذبہ عقیدت حبشی لوگوں میں دیکھی نا، وہ شاید آئی تھنک انڈونیشین ہے، بلیک، وہ ان میں جو جذبہ میں نے دیکھا ہے نا جناب، شاید ہی کسی اور میں وہ جذبہ ہو۔ ماشاءاللہ جی، یہ ڈاکٹر صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ جو جذبہ ہم نے انڈونیشیا حبشی لوگوں میں جو دیکھا ہے نا، اسلام کا، محبت کا، ادب کا، احترام کا، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ سب سے جو تاریخ پاکستان کے، بلکہ جب سے کائنات بنی ہے، سب سے پہلے اور بڑے مؤذن بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی تھے، اور انہی کے آباء و اجداد میں سے یہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں میں بڑی محبت ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں سے جب آپ نے اپلائی کیا، تو جب آپ کو پتہ چلا کہ اب میری روانگی ہے وہاں جانے کی، تو تھوڑا سا وہ بھی کیفیت بتائیں کہ کیا تھا، کیا میں نے ادھر جانا ہے، کیا مانگنے کے لیے ادھر آپ گئے تھے، اور کیا مانگ سکے اور کیا نہیں مانگ سکے؟ سب سے پہلے تو جب بیٹھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلاوا تھا، اس میں کوئی میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، نہ اس میں کوئی پیسے کا کمال ہے، بے شک۔ کیونکہ وہاں جو کہے نا کہ وہ پیسے والے ادھر جاتے ہیں، غلط۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو بلاتا ہے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جو اللہ بلا لینا نا اس نے جانا ہے۔ جب میرا فرسٹ پروگرام گھر میں ڈیسائیڈ ہوا کہ جانا ہے ہم نے، یقین کریں اللہ تعالیٰ قبول کرے، اسی وقت جب فائنل ہوگا نا کہ جانا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری، ماشاءاللہ۔ کہ صرف یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر جانا ہے۔ پھر وہ جذبہ، وہ جب گئے ہیں بس، پھر وہ ظاہری بات ہے الحمدللہ تلبیہ کہتے گئے، لبیک لبیک کی آوازیں دیتے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں زیارت نصیب فرمائی، وہاں پہنچے، یعنی کہ میں کیفیت نہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو ڈاکٹر صاحب، جتنا سکون اللہ کے نبی کے روضے پہ ہے، کیا آپ سوچ سمجھ سکتے ہیں کہ کائنات میں، پوری دنیا میں کہیں بھی اس طرح کا سکون میسر ہو سکتا ہے انسان کو یا نہیں؟
میرا خیال ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جو گنبد خضرا کے نیچے بیٹھ کے درود پڑھنے میں سکون ہے، جو گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کے صلات پڑھنے میں سکون ہے، نماز پڑھنے میں سکون ہے، دنیا میں کسی جگہ سوائے ماں کی آگوش کے کہیں سکون نہیں ہے۔ جی یہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا سکون میں نے ادھر بیٹھ کے دیکھا ہے، عبادت کر کے، ذکر کر کے، درود شریف پڑھ کے، کسی اور جگہ پہ نہیں ہے۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب سے ایک اور بھی بات پوچھتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو لوگ ادھر جاتے ہیں ان کا جانے کا مقصد صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے روزے کی حاضری ہے، یا اس سے کوئی متبادل بھی معاملات ہوتے ہیں؟ یہ تو بڑی خوش قسمت ہوتی ہے نا جی، یہ تو ان کی ہر انسان کی خواہش ہے کہ مجھے سامنے کعبہ نظر آئے، سامنے روزہ نظر آئے، لیکن جو جاتے ہیں ان کے لیے پھر حاجات ہوتی ہیں ہر گھر میں۔ اب میں گیا تھا، میں نے الحمدللہ پوری امت مسلمہ کے لیے، خاص کر پاکستان کے لیے اور خاص کر اپنے گاؤں بدوکی کے لیے میں نے اللہ پاک سے خصوصی دعائیں مانگی کہ اللہ ہمارے گاؤں کو ہر قسم کی آفات بلاؤں سے، حاسدوں جو حسد کرتے ہیں ان سے ہمارے گاؤں کو محفوظ فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ کا میرے پہ خاص کرم ہے۔ اور وہاں پہ جو بھی جاتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جاتے ہیں، اس جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ کوئی دعا رد نہیں کی جاتی، یقین کے ساتھ دعا جو بھی مانگیں گے اللہ پاک قبول کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ نے جتنا یہ سفر کیا ہے پاکستان سے لے کر سعودی عرب تک، وہاں سے واپسی تک، آپ نے جانے میں کیا اپنے آپ کو فرق محسوس کیا؟ جب وہاں سے آپ واپس آئے تو کیا فرق محسوس کیا؟ جانے میں تو بہت خوشی تھی کہ ہائے اللہ کے گھر جا رہے ہیں، روزے کو دیکھنے جا رہے ہیں، وہاں پہ زیارات کی، ساری پورا مکہ مدینہ میں زیارتیں کی، وہاں پہ تو الحمدللہ خوشی جو ہی واپس آئے ہیں وہ خوشی پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہے، پھر بس غموں کے آنسو، پہاڑ بڑے، جسم ایسے ہے جیسے پتہ نہیں کتنا ہیوی وزنی جسم ہے، وہاں سے واپس آنے کو دل نہیں کرتا، کسی کا بھی دل نہیں کرتا۔ اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس طرح اللہ کے گھر سے واپس آئے ہیں۔ جی یہ ڈاکٹر صاحب نے کتنی کمال بات کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم گئے تھے تو خوشی انتہا کی تھی، اور جب ہم واپس آئے ہیں وہاں سے تو بوجھ بن گیا تھا واپس آنا، کیونکہ دل نہیں کر رہا تھا کہ ہم ایسی جگہ سے واپس جائیں، کیونکہ یہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بندے کا دل لگتا ہے۔ باقی دنیا کی جو بھی نعمت ہے، بندے کے پاس پیسہ ہے، دولت، عزت، شہرت، لیکن اس کے پاس سکون نہیں ہوتا۔ سکون جو ہے نا وہ اللہ کے نبی کے روزے پہ جتنا ہے وہ کسی جگہ پہ نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے کتنے دن ادھر گزارے؟ میری 21 نائٹس سی 22 ڈیز۔ اچھا، تو آپ نے کہاں کہاں کا سفر کیا یہ بھی ہمیں بتا دیں، کیونکہ یہ جو ہمارے ناظرین ابھی سنیں گے ان کو شاید کہ اللہ تعالیٰ لے جائے اور ان کے جانے کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ الحمدللہ جی، سب سے پہلے تو ہم نے مکہ میں گئے نا، زیارت کعبہ کیا، اس کے بعد ہم بدر کا مقام ہے جہاں پہ غزوہ بدر ہوئی تھی۔ جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مل کے 3 کلومیٹر خندق کھودی تھی۔ بے شک۔ یہ سوری وہ مدینہ کی تھی، غزوہ احد کا میدان نا جو گندک کا، وہ ہم ادھر گئے تھے، وہاں پہ ہمارے وہ پوری زیارات کی ہم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ خیمہ تھا وہ دیکھا، حضرت علی کا جن کا خیمہ وہ دیکھے ہم نے، صحابہ اکرام ہاں جی، مکہ میں غار ہیرا تک الحمدللہ پاک سب کو لے کے جائے، وہاں پہ اس غار میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفل پڑھنے کا موقع ملا، جدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ۔ غار سور پہ گئے، اس کے بعد الحمدللہ مسجد جن، یعنی حتیٰ کہ جتنی بھی وہاں پہ جنت المالا اور اس گناہ گار بندے کو اللہ تعالیٰ نے ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کا موقع بھی دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا جی، وہ باتیں تو بڑی کمال کی ہیں، کیونکہ ہر انسان کی ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نبی کے گھر بلائے۔ تو وہ انہوں نے ایک اور بڑی اچھی بات کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پیسے کا کمال نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں، اس نے کہا یہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا، میں بھی 2-3 دن سے تھوڑا سا بزی تھا، تو آپ کا بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پاس تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ کے چینل کو اللہ پاک مزید ترقی و توسیع دے آپ کو۔ جی ناظرین، السلام علیکم۔